قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب کے سب اس جنت سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس، مِنِّی هُدًى، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی توبہ قبول فرمائی، گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رہنے دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہی کچھ اقتضائے مشیت الہی تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے نتائج لازمی نہیں، جو بہرحال انسان کو بھگتنا پڑے۔ یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے۔ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا دینا کلیتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بھلائی پر ایمان بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، اور چاہے تو کئی گنا زیادہ دے دے۔ اسی طرح وہ چاہے تو کسی کا گناہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے۔ وہ حکیم بھی ہے اور عادل بھی، لہٰذا ان صفات کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے سے نصارہ کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس گناہ کے داغ کو بنی نوع انسان کے دامن سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کر کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھانا پڑا۔ استغفر اللہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں، اس دوزخ میں، اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالتے ہوئے یہ بھی ساتھ وضاحت فرمائی کہ بنی نوع انسان کے لیے میری طرف سے ہدایت یعنی وحی آتی رہے گی، اور جو لوگ میری اس ہدایت، اس وحی کے مطابق عمل کرے گا انہیں کچھ غم نہ ہوگا، اور وہ اس جنت کے وارث ہوں گے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ البتہ جو لوگ ہماری وحی کا انکار کریں گے اور شیطان سے دوستی رکھیں گے تو وہ دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔